الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 پڑھیں گے، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَإِذَا واو پہ بھی زبر ہے، ساتھ میں الف ہے، اس لیے یہ الف مدہ ہے۔ ذال کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے اور ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا لَهُمْ، اور یا ساکن، تو قاف کو ہم کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ ہے۔ آگے لام پہ زبر، لام کو بالکل نہیں کھینچنا۔ وَإِذَا قِيلَ، قاف حروف مستعلیہ ہے، اس لیے اسے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لام پہ زبر، ہا پہ پیش اور میم ساکن، پیش کو ہم میم کے ساتھ ملا لیں گے۔ لَهُمْ کھینچنا نہیں ہے بالکل بھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، حمزہ پہ کھڑا زبر اور میم کے نیچے زیر، تو حمزہ کا کھڑا زبر ہم ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے۔ آگے میم کے نیچے زیر، اسے بالکل نہیں کھینچنا۔ آمی، آمی نو، نون پہ پیش ہے اور واو ساکن ہے، اس لیے ہم نون کو کھینچیں گے کیونکہ اس کے ساتھ واو مدہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، آمِنُوا، نو کی آواز کو ناک میں نہیں جانے دینا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، با کے نیچے زیر اور میم پہ زبر، با کو بالکل نہیں کھینچنا، میم پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ میم کی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب دوسرے لفظ کے شروع میں ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے۔ پہلے لفظ کے آخر میں الف مدہ اور دوسرے کے شروع میں حمزہ ہے، تو ہم یہاں پہ مد کریں گے۔ مد ہوگی مد منفصل، کیونکہ علیحدہ علیحدہ لفظوں میں حرف مدہ اور حمزہ آ رہے ہیں، تو ہم ما کی آواز کو 4 الف کے برابر کھینچتے ہوئے انزلہ کو پڑھیں گے۔ بیما انزل، بیما انزل، حمزہ کے بعد نون ساکن ہے اور نون کے بعد زا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے۔ بیما انز، بیما انز، آگے لام پہ زبر ہے اور اس کے بعد اس میں جلالت اللہ آ رہا ہے، تو ہم لام کا زبر حرف اللہ سے ملا کے پڑھیں گے اور حرف اللہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ بیما انزل اللہ، بیما انزل اللہ، قالوا، قاف پہ زبر اور ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ آگے لام پہ پیش اور واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہو گیا۔ قاف اور لام دونوں کو ہم ایک جیسا کھینچیں گے۔ قالوا، قالوا نؤمن، نون پہ پیش ہے اور ساتھ میں حمزہ ہے، واو پہ واو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا، تو حمزہ جب ساکن ہو تو ہم جھٹکا لگا کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم نون کو حمزہ سے ملاتے ہوئے جھٹکا لگائیں گے۔ نو، نو، مینو، میم کے نیچے زیر اور نون پہ پیش، ان کو کھینچنا نہیں ہے۔ قالوا نؤمن، قالوا نؤمن بما انزل،
با کے نیچے زیر اور میم پہ زبر اور ساتھ میں الف. تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی یہ میم کے ساتھ جو الف ہے الف مدہ ہے تو ہم میم کے آواز کو کھینچ لیں گے. ساتھ ہی آگے دوسرے لفظ کے شروع میں ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے تو ہم پہلے لفظ کے اینڈ میں حرف مدہ ہے، دوسرے کے شروع میں حمزہ ہے تو یہاں پہ مد ہوگی، مد منفصل. تو یہاں پہ بھی ہم مد منفصل کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے، یعنی کہ ہم میم کی آواز کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. بیما انزل، بیما انزل، حمزہ پہ پیش اور نون ساکن. تو نون ساکن کے بعد زا ہے جو کہ حرف اخفا ہے تو نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. آگے زا کے نیچے بھی زیر ہے، لام پہ زبر ہے، ان میں سے کھینچنا کسی کو نہیں ہے. بیما انزل، بیما انزل علینا، ان پہ زبر، لام پہ زبر اور یا ساکن. تو لام زبر کے بعد یا ساکن ہو تو یہ یا لین ہوتی ہے، مدہ نہیں ہوتی، لین ہوتی ہے، اس کو بالکل بھی نہیں کھینچتے. علی، 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 بیما انزل علی، آگے نون پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا. نون کی آواز کو ہم کھینچیں گے. بیما انزل علینا ویکفرون، واو پہ زبر ہے، اس کو نہیں کھینچنا. آگے یا پہ بھی زبر ہے اور کاف ساکن ہے، یا کو کاف سے ملا لیں گے. یہ باریک کاف ہے، اسے باریک ہی رکھنا ہے. ویک، ویک، آگے فا پہ پیش، را پہ بھی پیش اور واو ساکن تو یہ واو مدہ ہو گیا. را پہ پیش اور واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہے. را کی آواز کو ہم موٹا بھی کریں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے اور کھینچیں گے بھی. وَيَكْفُرُوا، 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 آگے نون پہ زبر ہے، اسے بالکل بھی نہیں کھینچنا. وَيَكْفُرُونَ، وَيَكْفُرُونَ بِمَا، با کے نیچے زیر، میم پہ زبر اور ساتھ میں الف تو یہ الف مدہ ہو گیا. میم کے بعد ہم کھینچ لیں گے ایک الف کے برابر. بیما وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، واو پہ زبر، را پہ زبر اور ساتھ میں الف تو یہ الف مدہ ہے. آگے ساتھ میں اسی لفظ میں ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے. الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے ایک ہی لفظ میں تو یہاں پہ مد متصل ہوگی، یہ اوپر نشان بنا ہوا ہے. را کی آواز کو ہم موٹا کرتے ہوئے 4 الف کے برابر کھینچیں گے. وراء، بیما وراء، آگے ہاں پہ الٹا پیش ہے تو یہاں پہ ہم وقف کریں گے. وقف ٹھہرنا ضروری نہیں ہے لیکن ہم نے سبق یہیں تک پڑھنا ہے اس لیے ہم وقف کریں گے. تو دوبارہ جب ہم سبق پڑھیں گے تو ہم پیچھے سے ملا لیں گے. بیما وراءہ، جب ہم وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے. بیما وراءہ، بیما وراءہ. جی ناظرین ہمارا سبق یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کریں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اسے ریپیٹ کر لیں، قواعد کی مشق کر لیں، مدات کو دیکھ لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.